بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پاکستان میں جو ایک ابھی سپریم کورٹ نے قرآن کے تحریف شدہ ترجمے پہ اپنی ورڈکٹ دی ہے، اپنا فیصلہ دیا ہے، اور اس کے بعد جو غلط فہمیوں کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے پرٹیکولرلی ہمارے سیکولرز کی طرف سے جو بہت غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اس کا ہم جائزہ لیں گے اور کوشش کریں گے کہ کچھ منٹوں میں پورے کے پورے کیس کی سمری اور جو غلط فہمیاں ہیں ان کا ازالہ آپ تک پہنچ جائے۔ بنیادی طور پہ اعتراض دو چیزوں پہ ہے۔ ایک یہ کہ سپریم کورٹ اس چیز پہ حق بجانب ہے کہ اگر ایک ایکٹ ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے، اور اس عمل کے ہوتے وقت کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو اس کو جرم قرار دے، تو پھر اس عمل کو ہم جرم کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اعتراض یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آخرکار کیا غلط کیا ہے، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے غلط کیا ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ سو ان دس کیس جو قانون ہے وہ 2021 میں بنتا ہے، اور جو عمل ہوا ہے قرآن کی اشاعت کا اور اس تحریف شدہ ترجمے کا وہ 2019 میں ہوا ہے۔ تو 2019 میں ہونے والا عمل 2021 میں جو قانون بنا ہے اس کی روشنی میں کیسے غلط ہو سکتا ہے، وچ ایکچولی از دا ٹروتھ، اس لیے کہ قانون کی ایک پرزمپشن ہے کہ لا ڈز ناٹ ایکٹ ریٹروسپیکٹیولی، کہ قانون جب بنتا ہے تو اس کے آگے جاتا ہے، اس کے پیچھے نہیں جاتا۔ عام طور پہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ غلط فہمی ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ جو ایف آئی آر ہے اس میں 2021 کے قانون کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور وہ ہو بھی نہیں سکتا۔ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ 2019 میں جو واقعہ ہوا اور 2022 میں آخرکار جو ایف آئی آر کٹی ہے اس میں حوالہ دیا گیا ہے 2011 کے قانون کا۔ تو یہ تاثر کریٹ کر دینا کہ یہ قانون 2021 میں بنا ہے، اس سے پہلے تھا ہی نہیں، یہ قطعی طور پہ غلط ہے۔ جو قانون یعنی کہ قرآن ایکٹ ان دس کیس 2011، جس کی دو پروویژنز یہاں پہ اپلائی کی گئی ہیں، اس کی شق نمبر 7 اور شق نمبر 9، اس کے مطابق قرآن کے ترجمے کی تحریف کرنا، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا، یہ قانونی طور پہ جرم ہے۔ تو ایف آئی آر میں تو کوئی ایسا ذکر ہی نہیں ہے، ایف آئی آر میں ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اگرچہ یہ 2022 میں جو ایف آئی آر ہے وہ ہوئی ہے، لیکن جو ایکٹ تھا وہ 2019 میں ہوا، اور جو شکایت ہے وہ 2011 کے قانون کو توڑنے کی وجہ سے لگائی گئی۔ 2021 میں تو صرف 2011 کے قانون میں کچھ ترمیم کی گئی ہے، مثال کے طور پہ یہ کہ سزا پہلے کی نسبت بڑھا دی گئی، اور یہ کہ کچھ سوشل میڈیا وغیرہ کی پروویژنز جو پہلے شامل نہیں تھیں کہ یہ مواد اس طرح کا سوشل میڈیا پہ بھی نشر کیا جا سکتا ہے، وہ پروویژنز ایڈ کر دی گئیں۔ اس کے علاوہ ہر یہ تاثر کہ 2021 سے پہلے قانون موجود نہیں تھا، یہ غلط ہے، اور ہمارا سیکولر میڈیا لوگوں کو مس لیڈ کر رہا ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر جرم 2019 میں ہوتا ہے تو یہ ایف آئی آر 2022 میں کیوں کٹی، کیونکہ اس سے بادی نظر میں یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید کسی کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس لیے کہ کوئی پرانا کیس تھا یا پرانا کوئی الزام لگا اور اس کو بعد میں اٹھا کے لے کے آگے کوئی ذاتی دشمنی یا کچھ اس طرح کی بات ہے، تو اس پہ بھی غلط فہمی ہم دور کر دیتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ 6 مارچ 2019 کو قادیانی حضرات کی طرف سے ایک کالج میں ایک تقریب کا اعلان کیا گیا، جس میں قرآن کے یہ جلدیں جس میں ترجمے کی تحریف کی گئی ہے یہ ڈسٹریبیوٹ کرنے کی، تقسیم کرنے کا اعلان ہوا، اور فوری طور پہ پولیس کو مطلع کیا گیا کہ یہ پاکستان کے قانون میں جرم ہے، اس کی روک تھام کی جائے، لیکن پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اور اس کے بعد 7 مارچ 2019 کو وہ تقریب منعقد ہوتی ہے اور یہ جرم سرزد ہو جاتا ہے۔ 14 مارچ 2019 کو اس واقعے کی رپورٹ کی جاتی ہے، اور تھانہ اپنے پروٹوکولز، اپنے ایس او پیز کے مطابق مختلف کمیٹیوں میں اس چیز کو تحقیق کے لیے بھیج دیتا ہے، جس میں جے آئی ٹی بھی شامل ہے اور ڈی آئی سی کمیٹی بھی شامل ہے۔ کمیٹیوں کی کارروائی ہوتی رہی، دونوں طرف سے یعنی کہ فریقین کی جانب سے تحریری اور زبانی بیان بھی جمع ہوتے رہے، اور یہ سارا اس وقت کے درمیان ہی ہوا۔ بعد میں پولیس نے پنجاب قرآن بورڈ کو ان کی رائے لینے کے لیے یہ معاملہ ان کی طرف ریفر کیا۔ سارے کیس کے مطالعے کے بعد قرآن بورڈ پنجاب نے ایف آئی آر کے اندراج کا لیٹر لکھا، لیکن یہ بات بھی مدعی کی طرف سے تحریری طور پہ آ چکی تھی کہ 2019 اور 2022 کے درمیان تک یہ واقعات ہوتے رہے، یعنی کہ چناب نگر میں قرآن کی تحریف شدہ ترجمے کی اشاعت اور اس کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ تحریری بیان 12 دسمبر 2022 کو ریکارڈ کا حصہ بنتا ہے، اگرچہ اوریجنل واقعہ 2019 یعنی کہ مارچ 2019 کا ہے، لیکن اس کے بعد یہ جرم مسلسل ہوتا رہا، تو یہ ایک جرم مسلسل رہا ہے 2019 سے 2022 تک۔ تو کویسچن کہ آخر 2022 میں یہ ایف آئی آر کیوں ہوتی ہے، آنسر یہ ہے کہ اس سے پہلے جو پولیس کے اپنے پروٹوکولز ہیں، جو ان کے ایس او پیز ہیں، اس کے مطابق
یہ معاملہ بہت سی کمیٹیوں کے زیر نگرانی رہا، اس پہ بحث و تمہیس ہوتی رہی اور بالآخر 2022 میں یہ طے پایا کہ یہ بات واقعی اس لائق ہے کہ اس پہ FIR کاٹی جا سکے۔ اس کے بعد کے واقعات تو ایک پوڈ کاسٹ میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے پھر سپریم کورٹ میں سنا نہیں گیا اور کس طرح سے فیصلہ ہوا، وہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی نیچے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سیکشن میں بھی آپ کو اس کا مل جائے گا۔ اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔